السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، سورۃ النحل ہے، پارہ نمبر 14 ہے، آیات مقدسہ نمبر 82، 83، 84 اور 85 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے انسانی معاشرے پر جو احسانات کیے، اکرامات، اعزازات سے نوازا، اور پھر اللہ رب العزت نے جتنے بھی چھپائے پیدا کیے ہیں ان سے جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ہماری رینج میں اللہ نے ان کو دے دیا، گرفت میں دے دیا، مسخر کر دیا۔ ہم ان سے مختلف خیمے بناتے ہیں، چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہم اپنا لباس بناتے ہیں، اسی طرح زریں بناتے ہیں۔ یہ سارا اللہ نے ایک پورا جو سسٹم ہے انسان کی فوقیت کا، انسان کے غلبے کا، اور انسان کو جو علمی اور عقلی اور عملی صلاحیتیں دی ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان سوسائٹی میں مینجمنٹ پیدا کرے، ایک عدل کا نظام قائم کر کے، مساوات، اخوت کا نظام قائم کر کے ساری انسانیت کو اللہ سے جوڑے اور اللہ کی رٹ قائم ہو جائے، تاکہ جو انسانوں میں سے شیطانی مزاج ہے، طاغوتی مزاج ہے، فسادی مزاج ہے اور انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان سے روکا جا سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ساری گفتگو ارشاد فرمانے کے بعد یہ مطالبہ فرمایا کہ آپ اللہ کو راضی کریں اور تسلمون، اللہ کا حکم مان لو۔ نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیا جائے، اللہ کے سامنے جھکا جائے، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت کو آل ان آل مان لیا جائے، بالا دست مان لیا جائے۔ اب اگر سوسائٹی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں کچھ لوگ نہیں مانتے، وہ ہٹ درم ہیں، ضدی ہیں، اپنے اس تکبر سے پیچھے نہیں آتے، اور وہ اللہ کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، رسول اللہ کا اور جماعت صحابہ کا، حزب اللہ کا بھی، تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ رب العزت کا جو طریقہ کار ہے، آپ کی جو سنت مطہرہ ہے، وہ تو یہی ہے کہ جلد بازی نہیں ہوگی، دعوت ہے، عقلی نقلی دلائل ہیں، نعمتوں کو بیان کر کے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے، اور اللہ رب العزت اپنا جو تعارف ہے وہ کروا رہے ہیں سچی جماعت کے ذریعے سے، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے قریب آ جائیں۔ لیکن دعوت کا جتنا پروسیس ہے وہ بھی ہو گیا، جتنا بھی سمجھانے کا پروسیس ہے وہ بھی مکمل ہو گیا، دلائل دینے کا پروسیس ہے وہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟
اب جو اللہ کی سچی جماعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو اللہ خطاب فرماتے ہیں کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر یہ باز نہیں آ رہے، پھر رہے ہیں، اپنے اس تکبر پر قائم ہے، غرور پر قائم ہے، ہٹ درمی اور ضد پر قائم ہے، تو اب آپ کے اینڈ سے کوئی خامی نہیں ہے، آپ نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے، آپ پر اتنا ہی تھا جو آپ نے کر دیا ہے۔ اس لیے دور حاضر میں بھی یہی ہم نے سمجھنا ہے کہ جو سچی جماعت ہے اس نے اپنا کام ضرور کرنا ہے، اس کو اپنے کام میں، اپنے کردار میں سستی اور غفلت نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت نے آج اس دور میں بھی ہماری وہی ذمہ داری لگائی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، صحابہ کرام کی تربیت آپ کر کے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے ذریعے سے قومی اور بین الاقوامی انقلاب آ گیا، پوری دنیا پر اسلام کا عادلانہ سیاسی اور معاشی غلبہ ہو گیا، توحید کی رٹ قائم ہو گئی۔ اب آج کے دور میں بھی اسی کی ضرورت ہے، اس لیے اسوہ حسنہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ اور حزب اللہ کی جد و جہد کے مطابق آج بھی اسی طرح قومی اور بین الاقوامی سطح پر تبدیلیاں لانی پڑیں گی۔ اس لیے ہمارا کام جد و جہد ہے، دعوت کو آگے پھیلانا ہے، اس سچے ہدف اور ٹارگٹ اور ٹاسک کو سمجھنا ہے۔ ٹاسک غلط نہیں ہونا چاہیے، ہدف غلط نہیں ہونا چاہیے، منزل واضح ہونی چاہیے، دو ٹوک روز روشن کی طرح واضح ہونی چاہیے، کیونکہ یہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم تو واضح ہوتا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ وہ صراط مستقیم ہی کیا جس میں ابہام ہے، جس میں ہدف طے شدہ نہیں ہے، ٹاسک واضح نہیں ہے، وہ صراط مستقیم نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم ارشاد فرمایا، رہنمائی دی، آج بھی وہی ہے، قیامت تک وہی رہے گا۔ اور وہ مختصر دو چیزیں ہیں جو پہلے دروس میں بھی عرض کر چکے ہیں۔ ایک ہے ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، یعنی اس کی رٹ قائم ہونی چاہیے، اس کی پہچان صرف لفظوں میں نہیں ہے، سسٹم میں عملی نظام ہونا چاہیے۔ اور دوسرا واجتنبوا الطاغوت، ظلم کا نظام نہیں ہونا چاہیے، انسانیت دوستی پر عادلانہ نظام کا قیام اور خدا شناسی پر عملی نظام کا قیام، یہ دو اہداف ہیں سارے انبیاء علیہ السلام۔ یہی دعوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، محسن انسانیت کو اللہ نے سمجھائی ہے۔ اس لیے دور حاضر میں اسوہ حسنہ یہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی ساری نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرون، پھر انکار کرتے ہیں۔ وہی بات جو ہم پہلے عرض کر رہے تھے کہ اصل میں ہٹ درمی ہے اور ضد ہے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ناشکرے ہیں، کافر ہیں، وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ان کو تو وہ بھی وقت یاد نہیں ہے کہ جس دن ہم سب کو کھڑا کریں گے، اور کھڑا کرنے کے بعد ان پر ایک گواہ ہوگا، وہ گواہی دے گا، یعنی اللہ کے نبی سب کے اوپر گواہ بنیں گے، اور جب وہ گواہی دے دیں گے اس مکمل سسٹم کی، ان مکمل حالات کی، وہ تمام کیفیات جو انہوں نے اب اللہ کے نبیوں سے درپیش ہوئیں، اللہ کے نبیوں کا مقابلہ کیا، سچی جماعتوں کا مقابلہ کیا، گواہی آ جائے گی کہ یہ جھوٹے ہیں، اور انہوں نے ہر وقت ہر ماحول کے مطابق اور اللہ کے نبیوں کا مقابلہ کیا ہے اور ان کو جھٹلایا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم لا یؤذن للذین کفروا، یہ جو کافر ہیں ان کو کسی قسم کی اجازت نہیں ہوگی،
ولا هم یستعتبون، اور نہ ان سے کوئی توبہ قبول کی جائے گی، کیونکہ دارالعمل تو وہ جگہ تھی جہاں اللہ نے انبیاء کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو اب تو یہ دار جزا ہے، جزا اور سزا کا یہاں معاملہ ہونا ہے، اس لیے وہاں پہ کوئی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے یہ ظالم عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ان کو کسی قسم کی ڈھیل دی جائے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے، اللہ رب العزت یہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو آج دنیا کے اندر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ مالک یوم الدین ہے، اس دن جزا اور سزا کا معاملہ ہونا ہے۔ اب اگر ان ظالموں کو سزا مل رہی ہے، ان کو ڈھیل نہیں مل رہی، تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اللہ نے ڈھیل دی، جہاں ڈھیل دینے کی ضرورت تھی اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کا موقع دیا، سوچنے کا موقع دیا، بار بار ارشاد فرمایا کہ غور و فکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کو تسلیم کر لو، اللہ کو راضی کر لو، فرما برداری کر لو۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ پورا نظام ہمیں دنیا میں دے رہے ہیں۔ آج اگر ان پر عذاب آ رہا ہے تو یہ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہے، اور اگر ان سے عذاب ہلکا نہیں ہو رہا یا ڈیل نہیں دی جا رہی تو اب یہ دنیا نہیں ہے، یہ دار الجزا ہے، یہاں فیصلہ ہونا ہے، اور فیصلہ ہونے کے بعد جزا و سزا نتیجے کے طور پہ اللہ نے نمایاں کرنی ہے، اور اس سے ہمیں بھگتنا پڑے گا، اس کے ساتھ جو ہمارا واسطہ پڑے گا ہمیں فیس کرنا پڑے گا۔ اس لیے کیوں نہ آج ہم درست ہو جائیں، دنیا کے اندر انبیاء کی اس دعوت کو قبول کر لیں، اللہ رب العزت کی سچی دعوت جو ہمارے فائدے میں ہے ہم اس کو قبول کر لیں، اس پر ایک بہترین عادلانہ سیاسی، معاشی، سماجی نظام تشکیل دے کر اللہ کی اس سوسائٹی پر رٹ قائم کر کے سارے انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، اللہ تعالیٰ تو اس پہ خوش ہوں گے، یہ تو اللہ کی ڈیمانڈ ہے، اللہ راضی ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے ہاں جنت میں کوئی کمی تو نہیں ہے، اللہ تو چاہتے ہیں میری ساری مخلوق سارے انسان جنت میں جائیں، سارے انسان دنیا میں بھی جنت میں رہیں، خوشحالی کی زندگی بسر کریں، امن کی زندگی بسر کریں، محبت کی زندگی بسر کریں، خوبصورت زندگی بسر کریں، اور مرنے کے بعد بھی یہ اسی طرح خوشحالی، اسی طرح جنت، باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان کو ملنی چاہیے۔ اللہ کے یہ بندے ہیں، دنیا میں انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اور اللہ ان کو دنیا میں بھی راضی کریں گے، آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسے سچی جماعت حزب اللہ کو اللہ نے کہہ دیا اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ رب العزت دور حاضر میں ہمیں صحابہ کرام کا فرما بردار بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں بھی اسی جد و جہد کا حصہ بنائے جس جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کی رضا ہے، عدل کا قیام ہے، ظلم کا خاتمہ ہے، انسانیت کی ترقی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔